العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. لا بما اعتصر الروایت بقصر ما من شجر او ثمر اما ما يقطر من الشجر فيجوز به الوضوء ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء. المراد به أن يخرجه من طبع الماء وهو الرقة والسيلان أو بالطبخ كالأشربة والخل نذير ما اعتصر من الشجر والثمر فشراب الريباس معتصر من الشجر وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر. ناظرین گرامی، عزیز طلبہ اعزام، اس عبارت سے صاحب وقایہ ان پانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے. یعنی جو درخت یا پھل سے جسے نچوڑا جائے اسے عصارہ کہیں گے، اس سے وضو درست نہیں ہے. مثلاً کیلے کے درختوں کو نچوڑنے سے کافی مقدار میں پانی نکلتا ہے. اسی طریقے سے انانس وغیرہ پھل نچوڑنے سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن اس پانی سے وضو درست نہیں ہے کیونکہ یہ مطلق پانی نہیں ہے، بلکہ مطلق پانی تو اس کو کہیں گے جس کے بولتے ہی، یعنی پانی کے بولتے ہی ذہن اس پانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اول وہلہ میں پانی کا نام آتے ہی ذہن پانی کی طرف منتقل ہو. رہی بات پھلوں سے اور درختوں سے نچوڑا گیا، کشید کیا گیا یہ عصارہ اور یہ پانی، یہ رس، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ماء مقید ہے، اس لیے اس سے وضو درست نہیں ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی شارح نے فرمایا کہ لا بما اعتصر، اس میں جو ما ہے قصر کے ساتھ، یہ ما موصولہ ہے کہ جائز نہیں ہے وضو اس پانی سے، اس سے یعنی جسے درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو. اور اس کو ما موصولہ کی بجائے ماءن پڑھنا پانی کے معنی میں، یہ بھی درست ہوگا لا بماء اعتصر، اس لیے کہ آگے اس کا جو اس کا عطف جو ہے آگے آ رہا ہے لا بما ولا بماء زال طبعه، اسی سے متصل مصنف نے فرمایا ولا بماء زال طبعه، اور اس کا عطف خود یہ لا بماء اعتصر ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے ولا بماء ما کی بجائے ماء پانی کے معنی میں اسے پڑھنا بھی درست ہوگا. اب رہ گئی بات اس پانی کی اما ما یقطر من الشجر فیجوز به الوضوء، یعنی وہ پانی جو کسی درخت سے نکالے بغیر خود ہی قطرہ قطرہ نکلے ٹپکے، تو شارح فرماتے یجوز به الوضوء، اس سے وضو کرنا درست ہے، اس لیے کہ وہ بغیر نچوڑے از خود نکلا ہے. یہ صاحب ہدایہ، صاحب مجتبہ اور مصطفیٰ وغیرہ حضرات کا مختار مذہب ہے، لیکن صاحب بحر الرائق، صاحب نہر، صاحب حلیہ
اور صاحب نور الاضحیٰ وغیرہ حضرات نے اس قسم کے پانی سے بھی عدم جواز وضو کے ناجائز ہونے ہی کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ وہ مائع مقید ہے، گو کہ خود سے نکلا ہے لیکن مائع مقید ہے، جیسا کہ آپ حاشیہ نمبر 10 میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، لِكَوْنِهِ مَاءً مُقَيَّدًا۔ اور اب غلبہ آگے فرماتے ہیں وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ أَجْزَانٍ، کہ ایسے پانی سے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے جس کی طبعیت ختم ہو چکی ہو پانی کے علاوہ چیز کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے، اجزاءً بطور اجزاء کے اعتبار سے پانی پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے۔ اشارہ اجزاءً کی قید سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اعتبار ملنے والی چیز کا اعتبار غلبے کا اجزاء کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ اجزاء کے اعتبار سے پانی میں کسی دوسری چیز کا مل جانا یہ اس کا تقاضا اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ غیر اور وہ چیز پانی کو اس کی طبیعت سے یعنی اس کے نکال دے گی، یعنی اس کے رقت اور سیلان کو ختم کر دے گی۔ یہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور یہی صحیح بھی ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتبار غلبے کا ہے باعتبار رنگ کے، نہ کہ باعتبار اجزاء کے۔ وہ کہتے ہیں اگر پانی کا رنگ بدل گیا دوسری شے کے ملنے کی وجہ سے تو یوں سمجھو کہ دوسری چیز کا غلبہ ہو گیا اور وہ اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا المراد بہ ان یخرجہ من طبع الماء وهو الرقۃ والسیلان، کہ غلبہ غیر کا باعتبار اجزاء کے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر یعنی وہ پانی میں ملنے والی چیز اسے پانی کی طبیعت سے نکال دے، اور پانی کی طبیعت اس کی رقت اور سیلان ہے۔ او بالطباخی، یا غلبہ پکانے کی وجہ سے ہو جائے، پانی کی طبیعت، غلبہ نہیں، پانی کی طبیعت پکانے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہو، اس کی رقت اور اس کا سیلان ختم ہو گیا ہو پکانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے بظاہر اس کا عطف بغلبتی ہی پر لگ رہا ہے، ولا بماء زال طبعه بغلبتی او بالطبخ، بظاہر اس کا عطف لگ رہا ہے بغلبتی پر، یعنی جس پانی کی طبیعت پکانے کی وجہ سے بدل جائے اس سے وضو کرنا درست نہیں اور جائز نہیں ہے۔ لیکن شارح کے کلام سے، شارح وقایہ کے ظاہر کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا عطف اجزاء پر ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ما سوا کے غلبے سے اجزاء کے ساتھ یا پکانے کے باعث پانی کی طبیعت بدل گئی ہو۔ بہرحال اس کی مثال دیتے ہوئے صاحب وقایہ کہ فرماتے ہیں کل اشربتی والخلی، جیسا کہ شراب اور سرکہ، جیسا کہ شراب اور سرکہ۔ اس کی مثال میں فرمایا نظیر ما اعتصر من الشجر والثمر، اس پانی کی مثال جسے درخت سے اور پھل سے نچوڑا گیا ہو، فشراب الریباس، جیسے کہ ریباس کی شراب، ریباس کا رس، معتصر من الشجر، یہ درختوں سے نچوڑا ہوا، ریباس ایک درختوں کا نام ہے۔ وہ شراب التفاحی، ایسے ہی سیب کا سے نچوڑا ہوا رس، اور اس کے جیسے اور جو پھل ہے جیسے انانس ہے
وغیرہ، یہ چونکہ مائع مقید ہے، اور پکانے کی وجہ سے پانی کی طبیعت ختم ہو گئی ہو، وہ مطلق پانی نہیں رہا۔ جیسے کہ آگے فرماتے ہیں وماء الباقلہ نظیر ما غلب علی غیرہ اجزان، پکانے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو، جیسے کہ پانی میں کچھ ایسی چیز ڈالی جاتی ہے پکانے کے لیے کہ وہ پانی میں اس طرح گھل مل جائے کہ پانی کی طبیعت ختم ہو جاتی ہے، وہ گاڑھا ہو جائے، رقت اور سیلان ختم ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اجزاء کے اعتبار سے جس پانی میں غیر کا غلبہ ہو جائے اور اس کی طبیعت ختم ہو جائے، اس کی مثال دیتے ہیں وماء الباقلہ۔ باقلہ لوبیا کا پانی، باقلہ کے ویسے یہ بقلن سے ہے بمعنی ترکاری اور سبزی ہے، اور باقلہ لوبیا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ اس پانی کی نظیر ہے جس پر دوسری چیز بلحاظ اجزاء یا بلحاظ مقدار غالب آ گئی ہو۔ نظیر ما غلب علی غیرہ اجزان۔ والمرق اس کے معنی ہے شوربہ۔ نظیر مائن اس پانی کی مثال غلب علیہ غیرہ بالطبخ، جس پر دوسرے کا غلبہ ہو گیا وہ پکانے کی وجہ سے، اسی کو ہم شوربہ کہتے ہیں، جس میں مسالے جات ڈالے جاتے ہیں اور دیگر اشیاء ڈال کر اس کو پکایا جائے تو اس کی رقت و سیلان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ، اسی طرح وہ پانی جو بدل گیا اور جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو کثرت سے گرنے والے اوراق کی وجہ سے، جنگلوں میں تالاب یا جنگل میں اسی طریقے سے کنویں وغیرہ ہوتے ہیں، اس قدر اس میں پتے گرتے ہیں کہ حتی یظہر فی الکف یظہر فیہ لون الاوراق، کہ ایک کف اور ایک مٹھی جب پانی ہم لیتے ہیں تو اس میں اوراق کا رنگ، ہرے کلر کے پتے ہو تو ہرے کلر کا پانی نظر آتا ہے، پیلے کلر کے اگر پتے ہو تو پیلے کلر کا وہ پانی نظر آتا ہے۔ فلا یجوز بہ الوضو، اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ کماء الباقلہ، یہ مائع باقلہ کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے باقلہ لوبیا اور سبزی کے پانی میں پڑنے سے باعتبار اجزاء کے پانی پر اس کا غلبہ ہو گیا اور مائع مقید ہو گیا، پانی کا نام اس سے ختم ہو گیا، ٹھیک اسی طریقے سے پانی میں اس قدر کثرت سے اوراق اور پتے گرے ہیں کہ اس کا رنگ بدل گیا، تو یہ باعتبار اجزاء ہی کے گویا غلبہ ہے پانی پر دوسری چیز کا، لہٰذا وہ مائع مقید ہو گیا، اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ فلا یجوز بہ الوضو، لیکن بین السطور فرما رہے ھذا قول بعض المشائخ والصحیح هو الجواز، یہ پتے والی مثال میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ یہ بعض مشائخین کا قول ہے کہ جس پانی میں کثرت سے پتے گرے ہو اور رنگ بدل گیا ہو اس سے وضو درست تو نہیں ہے، لیکن بین السطور لکھتے ہیں کہ وہ صحیح هو الجواز، کہ ایسے پانی سے جواز ہی زیادہ صحیح قول ہے، یعنی اس سے وضو کرنا جائز ہونا چاہیے، اس کو صحیح قول قرار دے رہے ہیں بین السطور۔ ولا بماء راکد وقع فیہ نجس الا اذا كان 10 اذرع فی 10 اذرع ولا ينحصر ارضه بالغرف۔ اب دیکھیے یہ بڑا معرکۃ الآراء اختلاف ہے مجتہدین کے درمیان، ائمہ مجتہدین کے درمیان۔ جہاں تک بات ہے جاری پانی کی، اس میں تو اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جاری پانی میں نجاست گرے تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ شواف حضرات کے نزدیک پانی 2 قلہ 2 مٹکے یا 2 مشکیزہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا نجاست کے گرنے سے، اس کو مائع کثیر مانتے ہو۔ ہاں اگر ایک وصف بدل جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔
حضرات مالکیہ کا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب تک اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو نجاست گرنے سے نہ بدلے وہ مطلق طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پانی کم ہو یا زیادہ ہو۔ اوصاف ثلاثہ میں سے اگر کوئی وصف جب تک نجاست کے گرنے سے نہ بدلے وہ مطلق ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے اصحاب حنفیہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جاری پانی اور جاری پانی کے حکم میں آنے والا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس کے علاوہ پانی کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، اور مقدار میں 1 کلہ ہو یا 2 کلہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب جاری پانی کے حکم میں آنے والا پانی کون سا ہے؟ کہ جس میں ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے، ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ نجاست کا اثر پہنچنے یا نہ پہنچنے کی صورت اور حد کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے پیمائش سے حد بتائی، بعض نے دوسرے طریقے سے، مثلا پانی کے گدلا ہونے سے، میلا ہونے سے۔ اگر پانی ایک طرف اگر پانی کا استعمال کیا جائے تو دوسری طرف جو ہے پانی گدلا اور میلا ہو جائے۔ جاری پانی کے حکم میں آنے والا پانی وہ ہے جس میں ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے۔ تو اب اثر نہ پہنچنے، نجاست کا اثر پہنچنے اور نہ پہنچنے کی صورت اور حد کیا ہو سکتی ہے؟ تو بعض نے پیمائش سے حد بتائی، بعض نے دوسرے طریقے سے، یعنی کہ پانی کے گدلا ہونے سے، نجاست گرے تو پانی گدلا اور میلا ہو۔ بعض نے رنگ سے کہ رنگ بدل جائے نجاست کے گرنے سے۔ بعض نے تحریک سے کہ اگر ایک جانب کو اگر حرکت دی جائے تو دوسری جانب جو ہے حرکت نہ ہوتی ہو۔ بعض حضرات نے صاحب ابتلا کی رائے پر اسے چھوڑ دیا، اور ائمہ احناف کا مذہب یہی ہے، ہمارے ائمہ کی مذہب کی اصل بھی یہی ہے کہ مبتلا بھی کی رائے پر اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور متقدمین متاخرین میں سے اہل تحقیق کا مختار قول اور مذہب بھی یہی ہے کہ صاحب ابتلا پر اس کو چھوڑ دیا جائے، کہ اگر اس کے غالب گمان یہ ہے کہ ایک طرف کی نجاست دوسری طرف پہنچ جاتی ہے تو اس سے وضو جائز نہیں، اور اگر ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہیں پہنچتی ہے تو وضو جائز ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اصحاب احناف کا موقف ہے اور ان کی اصل اور بنیاد یہی ہے۔ فرمایا ولا بماء راکد وقع فی نجس، اور جائز نہیں ہے ایسے پانی سے وضو کرنا جو کہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جس میں نجاست گر گئی ہو، جائز نہیں ہے۔ آگے اس مسئلے سے مستثنی فرمایا الا اذا کان عشرۃ اذرعین فی عشرۃ اذرعین، ہاں مگر جب وہ پانی 10 ہاتھ 10 گز ہو 10 گز میں، یعنی جس کو ہم کہیں گے وہ پانی دہ دردہ ہو، حاصل یہ کہ وہ پانی کثیر ہو اور زیادہ ہو۔ ولا ينحسر ارضه بالغرف، اور چلو لینے سے نیچے کی زمین ظاہر نہ ہوتی ہو، منکشف نہ ہوتی ہو۔ فحکمہ حکم الماء الجاری، تو اب ایسے پانی کا حکم جاری پانی کا ہی حکم ہوگا، اور جاری پانی کا حکم ہم نے ابھی مسالک کی روشنی میں، مذاہب کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، یہ جاری پانی کا حکم ہوگا اس کا۔ اس سے پہلے والے سبق میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دہ دردہ اگر پانی ہے تو وہ مائع کثیر ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قلہ اور 2 مشکیزوں کو مائع کثیر کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے پاس وہ روایت ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب 2 مٹکے ہو تو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اوصاف نہ بدل جائے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں
بیر بضاعہ کی اس روایت کو اپنا مستدل بنایا ہے جو بیر بضاعہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضأ من بیر بضاعۃ وہی بیر یلقى فیہا الحیض ولحوم الکلاب والنتن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیر بضاعہ کے سلسلے میں پوچھا گیا تھا جس میں گندگی وغیرہ ڈالی جاتی تھی، تو کیا ہم اس سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ یہی بات امام مالک کا مسلک ہے کہ جاری پانی میں نجاست گرنے سے جب تک اوصاف ثلاثہ نہ بدلے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مالکیہ حضرات جب تک اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو نجاست گرنے سے نہ بدلے وہ مطلق طور پر ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو۔ امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ یہ پانی، یہ بیر بضاعہ جو ہے وہ دہ دردہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء۔ لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جس کنویں کے اندر اس طرح کی گندگیاں ڈالی جاتی ہو اور پھر بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاری پانی ہے یا جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی ماء کثیر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دہ دردہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اسے ہم نے فٹ کے اعتبار سے بتایا تھا، چونکہ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے یعنی 18 انچ کا، اس اعتبار سے 10 ہاتھ لمبا یعنی 15 فٹ لمبا ہوا، اور 10 ہاتھ چوڑا یعنی 15 فٹ چوڑا۔ اس طرح سے 15 کو 15 میں جب ضرب دیتے ہیں تو 225 مربع فٹ ہوتا ہے، تو گویا مربع فٹ لمبائی اور چوڑائی کو نکالنے سے مربع نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے کل رقبہ حوض کبیر کا اور دہ دردہ کا 225 مربع فٹ ہوگا، یہ ماء کثیر ہوا۔ گہرائی کے سلسلے میں فرمایا کتنا گہرا ہونا چاہیے، تو آسان بتایا ولا ينحسر ارضه بالغرف، چلو لینے سے نیچے کی زمین دکھائی نہ دیتی ہو۔ آگے اس کے احکامات بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.